ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ڈیس پہ تشریف فرما مہمانان خصوصی، بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے کہ آج کا اجلاس دارالارقم پری اسکول کی افتتاح کا اجلاس ہے۔ دیکھنے میں مختصر سا اجلاس ہے، جتنے لوگ شریک ہیں یہاں پر اس کو تاریخ میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ باقی حضرت مولانا معیز الدین صاحب فاروقی دامت برکاتہم نے میرے بارے میں بہت زیادہ باتیں بتائیں۔ ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ ماں کو اپنے کالے کلوٹے بیٹے سے بھی محبت ہو جاتی ہے، تو کالا کلوٹا بیٹا بھی ماں کو بہت خوبصورت دکھتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ مولانا معیز الدین فاروقی صاحب کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے، تو ہندوستان کا جو سب سے ادنا آدمی ہے اس کو سب سے عظیم آدمی بتا کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم کچھ نہیں ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، یہ ان کی محبتوں کی باتیں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہیں، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ایسا بنا دے اور ایسی حالت میں دنیا سے اٹھا لے، شاید ان کے کہنے سے بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی چند باتیں آپ سب یہاں پر جمع ہیں، آپ کو بہت اہم کچھ باتیں آپ کو بتانا ہے۔ ابھی استقبال ہو رہا تھا تو پھول کے بکے دے رہے تھے۔ یہ جو پھول کے بکے دینا، ہار ڈالنا، شال اڑانا، استقبال کرنا، یہ سب تہذیب کی باتیں ہیں، لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کیا جائے تو وہ تہذیب ہوتی ہے، اور اس سے ہٹ کر کیا جاتا ہے تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا ایک اندازہ لگاؤ، ہم میں سے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، شارٹ سرکٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، کسی دشمن نے میرے گھر میں کیا لگا دیا، اور میرا گھر، ایک آدمی کا گھر دھک دھک جل رہا ہے۔ سب لوگ بجھانے کے لیے آئے ہیں۔ اس وقت آداب نہیں ہوتے، ہر ایک اس کے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے کر کے اس کو بجھاتا ہے۔ جو پانی مار سکتا ہے پانی مارتا ہے، جو مٹی پھینک سکتا ہے مٹی پھینک سکتا ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو نہ مٹی اٹھا سکتے نہ پانی مار سکتے، کم از کم وہ چیخ پکار کرتے ہیں کہ بھائی، چاچا، ماموں، لگ گئی ہے آگ بول کر۔ ایسے موقع پر ایک بزرگ آ رہے ہیں تو اعلان ہو رہا ہے کہ بھائی سب تیار رہو، بہت بڑے بزرگ آ رہے ہیں، اب ایک بالٹی پانی ڈالیں گے، ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسا دکھے گا؟ اچھا دکھے گا۔ اور پھول کے ہار ڈال کر بزرگ کو برکت کی بالٹی ہاتھ میں دے کر حضرت ڈالو بولیں گے
تہذیب ہے یہ. آپ سب کو میں بتا رہا ہوں اس وقت اس ملک کی جو صورت حال ہے، یہاں پر بہت محنتوں کے ساتھ ایک دین کا محل تیار ہوا تھا. اس کے اندر اس وقت دشمن نے آگ لگا دی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محل میں آگ لگ چکی. لگانے کی سازش ہو رہی ہے یہ نہیں، اس وقت لگ گئی ہے. ایک بات یاد رکھ لو، ہم میں سے جو جس کی جتنی استطاعت ہے اس آگ کو بجھانے کی کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے. یہ وقت نہیں ہے پھول کے ہار ڈلوانے کا، یہ وقت نہیں ہے استقبال کرنے کا، یہ وقت نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کا. ہم میں سے جو بھی آ رہا ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس ملک کے اندر اللہ نے طے کیا ہے کہ اس ملک میں یہ دین کی حفاظت ہوگی، لیکن ضروری نہیں کہ میرے اور تمہارے سے ہوگی. اللہ جس کو چاہے قبول کر لے گا. اللہ کا بڑا احسان ہوگا کہ مجھے بھی قبول کر لے. ہم کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم اس کام کے لیے جس کو بھی اللہ کے اس دین کے کام کے لیے، چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا کام ہو، قبول کر لیا، وہ بہت خوش نصیب ہے. یاد رکھ لینا، کوئی کسی کے تعریف کا کوئی محتاج نہیں ہے. سب غلام ہیں، سب کمزور ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کے لیے قبول کر لے. چند باتیں تعلیم کے سلسلے میں سن لو. میں 30 سال سے اس تعلیمی میدان میں ہوں. دنیا کے جتنے تعلیمی سسٹم ہو سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے محنت کر کے پڑھا ہے. میں نے سنگاپور کو پڑھا ہے، میں نے فن لینڈ کو پڑھا ہے، میں نے امریکن سسٹم کو پڑھا ہے، یورپین سسٹم کو پڑھا ہے، میں نے ایجپشین سسٹم کو پڑھا ہے، ہندوستان کے اندر جو سسٹم چلتے ہیں اس کو پڑھا ہے. 30 سال سے پڑھا ہے اور 30 سال سے چائلڈ سائیکالوجی پر ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کو اس پورے تجربے کے بعد آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ میں نے اپنا پڑھنے کا والا تعارف اس لیے میں نے کرایا کہ کہیں تمہیں آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لو میری بات، کہیں اس کو اہمیت نہ دو، ایسا نہ ہو جائے. یہ وہ شخص بول رہا ہے جو تعلیم کے نظام کو بہت گہرائی سے پڑھا ہوا ہے. میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی گریجویٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے اسکولوں میں پڑھے ہیں، کوئی ڈگری حاصل کیا ہوا ہے، کوئی 10th پڑھا ہوا ہے، کوئی 12th پڑھا ہوا ہے، کوئی ڈگری ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. یہاں سب جس تعلیم کو تم اسکولوں میں اب تک حاصل کر کے آئے تھے، اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ تعلیم ختم ہو گئی ہے ہندوستان سے. ہمارا ایجوکیشن پالیسی 1947 کے بعد 1950 میں ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تھا. انڈین کانسٹیٹیوشن 26 جنوری 1950 کو بنا. 1952 میں اس کی پہلی ایجوکیشن پالیسی بنی. ہمارے کانسٹیٹیوشن کی بنیاد سیکولر کانسٹیٹیوشن تھا. سوشلسٹ سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری بنایا گیا ہمارے ملک. سیکولر کا مطلب کیا ہے؟ دو طرح کا سیکولرزم ہے.
پازیٹیو سیکولرزم ہے، ایک نیگیٹو سیکولرزم ہے. ہمارے ملک کے بڑوں نے اس کو سنبھالنا ہے. ہمارے بڑوں نے یہاں کے اس ملک کے لیے یہ طے کیا کہ یہاں کی حکومت سیکولر رہے گی اور پازیٹیو سیکولرزم کو اختیار کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوگا. یہاں پر نہ اسلام کی حکومت ہوگی، نہ کرسچنز کی حکومت ہوگی، نہ ہندو کی حکومت ہوگی، کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی. اور اس ملک میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی، پریکٹس کرنے کی، پریچ کرنے کی آزادی ہوگی. ہر مذہب آزاد رہے گا، ملک کا کوئی مذہب نہیں. یہ سیکولرزم تھا. اسی کانسٹیٹیوشن کی بنیاد پر 1952 میں ہماری پہلی ایجوکیشن پالیسی بنی. جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم تھے. ہماری پہلی ایجوکیشن پالیسی کانسٹیٹیوشن بننے کے 2 سال کے بعد لکھی گئی 1952 میں. چونکہ ہمارا ملک سیکولر تھا، اس لیے ہماری ایجوکیشن پالیسی کو بھی سیکولر رکھا گیا. سیکولر کا ایجوکیشن پالیسی کا مطلب کیا تھا؟ گورنمنٹ اسکولز اور گورنمنٹ ایفیلیٹڈ اسکولز، اس میں کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی. سبجیکٹ کی تعلیم ہوگی، کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی. ہر مذہب کے بچے ان اسکولوں میں پڑھیں گے. ان اسکولوں کے ذریعے کسی بھی خاص مذہب کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. نہ ہندوازم کو کیا جائے گا، نہ اسلام کو کیا جائے گا، نہ کرسچینٹی کو کیا جائے گا، نہ سکھزم کو کیا جائے گا. کوئی بھی مذہب کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. بچے اپنا مذہب سیکھنا ہے تو ہر مذہب کے لوگ اپنے مذہبی ادارے کھول لیں، اس میں جا کر وہ مذہبی تعلیم حاصل کر لے. گورنمنٹ اسکول اور گورنمنٹ ایفیلیٹڈ اسکولز میں کسی مذہب کی تعلیم نہیں. یہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم تھا. 1952 کے بعد اس ایجوکیشن پالیسی میں بہت سے امینڈمنٹ آئے. ٹائم اس وقت نہیں ہے، اس کی تفصیل کو میں کاٹتا ہوں. 1986 میں اس کو تھوڑا سا ڈیولپ کیا گیا راجیو گاندھی کے زمانے میں، اور آخری میں 2005 میں منموہن سنگھ کے زمانے میں اس کے اندر ایجوکیشن پالیسی کو اور اپڈیٹ کیا گیا تھا. 1952 سے لے کر 2005 تک تقریباً 5 مرتبہ اس کے اندر امینڈمنٹ ہوئے تھے اور اس کو ڈیولپ کیا گیا تھا. لیکن جتنے بھی امینڈمنٹ ہوئے، کسی بھی امینڈمنٹ میں ایجوکیشن پالیسی کا جو سیکولر چہرہ ہے اس کو ہٹایا نہیں گیا تھا. پالیسی کو کیا رکھا گیا تھا؟ سیکولر رکھا گیا تھا. 2005 سے لے کر کیریکلم فریم ورک کہتے ہیں، NCF نیشنل کیریکلم فریم ورک. ابھی بھی آپ اسکولوں میں، CBSE اسکولوں میں کتابیں اٹھا کر دیکھیں گے تو لکھا ہوگا ایز پر کیریکلم نیشنل کیریکلم فریم ورک 2005.
یہاں تک سیکولر بکس تھی، سیکولر نظام تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مسلمانوں کے سامنے یہ پوچھا جائے کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان کے اس آخری زمانے میں سب سے زیادہ نقصان دہ دن کون سا ہے جس کو یاد رکھنا ہے، کس دن، وہ کون سا دن ہے جو مسلمانوں کے لیے سب سے نقصان دہ ہے؟ آپ کے نگاہوں میں کئی دن ہوں گے، 6 دسمبر ہوگا، فلاں ہوگا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کسی مسجد کے شہید کر دینے سے کوئی قوم ختم نہیں ہو جاتی. چند لوگوں کو ماب لنچنگ کر دینے سے کوئی قوم ختم نہیں ہو جاتی. اس سب سے قومیں ختم نہیں ہوتی ہیں، قومیں کیا ہوتی ہیں؟ اوپر آتی ہیں. کتنے ماب لنچنگ کر سکتے ہیں؟ جتنا 15 سال میں کیے ہوں گے اتنا 10 دن میں بیمار ہو کے مر رہے ہیں مسلمان، دنیا سے جا رہے ہیں. جا کر ہاسپٹلس کا ڈیٹا لو، کتنے دنیا سے جاتے رہتے ہیں. کسی کی ماب لنچنگ کر دینے سے قومیں ختم نہیں ہو جاتی. کوئی ایک عبادت، کوئی ایک مسجد کے شہید کر دینے سے قوم ختم نہیں ہو جاتی، قومیں اٹھتی ہیں. یاد رکھ لو، یہ سب نقصان دہ اتنا نہیں ہے. ہاں درد ہے، ہم کو فرسٹریشن میں لانے کے لیے، ہم کو مایوسی میں لانے کے لیے، ہم کو ہمارے اندر اینزائٹی کریٹ کرنے کے لیے. ایک اینزائٹی انڈیویجل اینزائٹی ہوتی ہے، فرسٹریشن انڈیویجل فرسٹریشن ہوتا ہے. ایک پوری کی پوری قوم فرسٹریشن میں آ جاتی ہے. یہ بہت خطرناک بات ہوتی ہے. اس کے لیے سب کیا جاتا ہے. لیکن سمجھ لو کہ یہ اس سے ختم نہیں ہو. جس دن مسجد شہید کی گئی اس کے بعد سے اب تک صرف تم اورنگ آباد کی مسجدیں گن لو کہ کتنی بن گئی، ہندوستان کی چھوڑو. تو اس سے قومیں ختم نہیں ہوتی. آپ کو میں ایک ڈیٹ بولتا ہوں، جو اس ملک کے لیے سب سے خطرناک، یہاں کی مائنارٹیز کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، مائنارٹیز کے لیے، اور دوسری مائنارٹی کی جو قومیں ہیں، دلتوں کے لیے، سب کے لیے سب سے خطرناک دن اگر کوئی ہے، آپ کو بولوں گا تو آپ تعجب کرو گے. 26 جولائی 2020 یاد رکھ لو اس کو. مجھے ایک موقع ملا، میں تمہیں بول کے جا رہا ہوں. 26 جولائی 2020 کیا ہوا حضرت؟ کہا کہ ہندوستان کی ایجوکیشن پالیسی جو سیکولر تھی اس کو چینج کر کے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے ایک ایسی پالیسی، جبکہ کووڈ کا زمانہ گزر رہا تھا، لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس دوران، اور ایک ایجوکیشن پالیسی 60 صفوں پر مشتمل پاس کی جاتی ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم تعلیم کے میدان میں نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ کیا چکر ہے. اس پالیسی کو کیا کر لیا گیا؟ اڈاپٹ کر لیا گیا، پاس کیا گیا. کیا ہے وہ ایجوکیشن پالیسی؟ اب تک تم جو 2005 والی ایجوکیشن پالیسی میں جو پڑھ رہے تھے، 1952 سے لے کر اب تک، ایک سیکولر ایجوکیشن پالیسی تھی. سیکولر ایجوکیشن پالیسی میں ہوتا کیا تھا تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے ساتھ، خود تمہارے ساتھ جو ہوا کیا؟ میرا بچہ ایک اسکول کو جاتا ہے، اسکول کو جانے سے پہلے گھر کے اندر اس کا ایک ماحول ہے کہ ابا نماز کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابا نماز کو بھی نہیں جا رہے ہیں،
عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، محلے کے لوگ حج کو جا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک بچے کا ذہن خود بخود بنتا کہ میں مسلمان ہوں. اسلام نہیں سیکھ رہا ہے وہ، لیکن ایک ماحول اس کو سکھا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، مسلمان ہوں. اب یہ بچہ جو مسلمان بچہ ہو، سکھ بچہ ہو، عیسائی بچہ ہو، ہندو بچہ ہو، کوئی بھی مذہب کا بچہ ہو، وہ اسکول جاتا تھا تو مسلمان جاتا تھا، شام تک، صبح سے شام تک پڑھتا تھا، سبجیکٹ پڑھتا تھا، میتھس پڑھتا تھا، سائنس پڑھتا تھا، سوشل اسٹڈی پڑھتا تھا، لینگویجز پڑھتا تھا، لیکن مسلمان بن کر واپس آ جاتا تھا. مسلمان رہتے ہوئے واپس جیسے گیا تھا، مذہب کے اعتبار سے جیسے گیا تھا ویسے کیا ہو رہا تھا، واپس آ رہا تھا. اس لیے کہ اسکول کے اندر کوئی مذہب کو کیا نہیں کیا جا رہا تھا، پڑھایا نہیں جا رہا تھا. اب نقصان کیا تھا اس میں؟ اگر الگ سے ہم بچے کو گھر میں دین کی تعلیم نہ دیں تو بچے بڑے ہو جاتے تھے، ڈاکٹر بن جاتے تھے، انجینئر بن جاتے تھے، بزنس مین بن جاتے تھے، سب بن جاتے. دین کی بنیادی معلومات نہیں ہوتی تھی، لیکن سمجھتے تھے کہ ہم کون ہیں، مسلمان. یہ سیکولر ایجوکیشن پالیسی تھی. اس کے لیے علماء نے کیا کیا، مسجدوں میں مکتب بنائے کہ بھئی مکتب میں آؤ، دین کی بنیادی باتیں سیکھ لو. یا ماں باپ گھروں کے اندر اساتذہ کو رکھ کر اس کو پڑھاتے تھے، دین کی بنیادی باتیں سیکھ لیتے تھے. 1952 سے لے کر یہاں تک جس میں آپ سب اسی سسٹم میں پڑھے ہیں، چاہے کسی بھی اسکول میں پڑھے ہوں، اسی سسٹم میں پڑھے ہیں آپ، یہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں پڑھے ہیں. اس لیے آپ کے اسکول کو جانے سے آپ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا. اب جو 26 جولائی 2020 26 جولائی 2020 کو جو ایجوکیشن پالیسی آئی، اس ایجوکیشن پالیسی جو پرانی ہے، اس ایجوکیشن پالیسی میں امینڈمنٹ نہیں کیا گیا اچھی طرح سے. اس پالیسی کو، جو پرانی پالیسی تھی، اس کو ایک چولہے میں ڈال کر جلا دیا گیا. بالکل نئی پالیسی کیا کی گئی، ڈیزائن کی گئی. اور اس کی بنیاد 3 ٹرمینالوجی سن لو. لمبی پالیسی ہے، بہت دیر تک نہیں بولوں گا، صرف سمجھنے کے لیے بتا دے رہا ہوں. 3 ٹرمینالوجی سن لو جو ایجوکیشن پالیسی کی خصوصیات ہے: نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم، اسپرچلائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم اینڈ سافرنائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم. یہ 3 چیزیں. اس وقت جو پالیسی آئی اس کی 3 خصوصیات ہیں. ایک، سافرنائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم، کہ پوری کتابوں کو، پورے سسٹم کو انڈین کلچر کے نام سے، ویدک کلچر پڑھانے پر لے کر آ کر، میتھس پڑھ رہا ہے تمہارا بچہ، سائنس پڑھ رہا ہے تمہارا بچہ، لینگویج پڑھ رہا ہے تمہارا بچہ لینگویج سیکھتا رہے گا، اس کا دماغ ہندو آئیڈیالوجی کا بنتا چلا جائے گا. سائنس پڑھتا رہے گا، اس کا بچہ ہندو آئیڈیالوجی کا بنتا چلا جائے گا. 13 سال کے اندر بچے کی مینٹیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. اچھی طرح سن لو، مینٹیلٹی ایک الگ چیز ہے، نالج ایک الگ چیز ہے. غور سے سن. نالج اور مینٹیلٹی میں بہت بڑا فرق ہے. تھوڑا سا علماء سب بیٹھے ہیں، اس کا بھی فرق سمجھ. دیکھو، میں نے وید پڑھے ہوئے ہیں، میں نے پران پڑھے ہوئے ہیں، میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے. وید پڑھا ہے، بھگوت گیتا پڑھا ہے، پران پڑھے ہیں، بائبل پڑھا ہے، لیکن میری مینٹالٹی
اسلامک مینٹالٹی. چونکہ میری مینٹالٹی اسلامک مینٹالٹی ہے، اس کے پڑھنے سے میرے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. میں جو پڑھا ہوں وہ میری نالج ہے، لیکن میری سوچ کون سی ہے؟ اسلامی سوچ. دوسری بات سناتا ہوں. علماء اچھے خاصے بیٹھے ہیں. یہ کتاب ہے حدیث کی، صحاح ستہ نام سنا ہے، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، یہ ساری کتابیں اور بھی حدیث کی کتابیں. ہمیں اگر معلوم کرنا ہے کہ ایک لفظ ہے، کوئی بھی ایک لفظ عربی کا ذہن میں آیا، کوئی بھی عربی کا لفظ ذہن میں آیا، مثال کے طور پر ابدن یہ ذہن میں آیا، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں کہاں استعمال کیا، اور وہ احادیث کون کون سی کتابوں میں ہیں، یہ معلوم سرچ کرنا ہے. تو ایک کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث کے نام سے. کئی والیومز میں ہے. جتنے محدثین ہیں بڑے بڑے، ان کی لائبریری میں رکھی رہتی ہے، ہم لوگ بھی رکھے رہتے ہیں. ہم کو کوئی لفظ آیا، وہ لفظ تلاش کرنا ہے، اس میں کھولیں گے، الفابیٹیکل آرڈر میں وہ ہے، اور اس میں جا کر دیکھیں گے. پھر اس میں بتا دیا جاتا ہے کہ کہاں کہاں حضور نے یہ بتایا ہے، کون سی حدیث، وہ حدیث لکھ دی گئی ہے. اب یہ حدیث کون کون سی کتاب میں ہے، وہ بھی اس میں کیا کر دیا گیا، لکھ دیا گیا. مجھے بتاؤ، جو جس محدث نے یہ کتاب لکھی ہوگی، اس نے حدیث کی ساری کتابیں پڑھ لی ہوگی، تبھی تو لکھنے ہوگا، نمبر ایک. اور صرف ایسا ہی نہیں پڑھی ہے، ایک ایک لفظ پر غور کیا ہے، تبھی کیا ہوگا، لکھنے ہوگا، نہیں تو لکھنے نہیں ہوگا. یہ تو آپ جانتے ہو اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ کوئی بڑے محدث، کوئی یہ، اس کو لکھنے والے عیسائی ہیں، مستشرق ہیں، مسلمان نہیں. اور سارے محدثین کے کتب خانے میں رکھی ہوئی. اب ایک آدمی سارے حدیثوں کے مجمع کو پڑھ لیا اور اس پر المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث کتاب لکھ دی، یہ اس کی نالج ہے. لیکن وہ ہے عیسائی ہے، وہ عیسائیت جو ہے یہ اس کی مینٹالٹی. سمجھ میں آئی؟ نالج الگ چیز ہوتی ہے، مینٹالٹی الگ چیز ہوتی ہے. اتنا سمجھنے کے بعد نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 جو ابھی آئی ہے، اس ایجوکیشن پالیسی میں یہ کیا گیا ہے کہ نرسری سے بچہ تعلیم شروع کرتا ہے، 10 تک پہنچنے تک اس کی مینٹالٹی ہندو مینٹالٹی میں کنورٹ کر دیا جائے. اور جو مینٹالٹی ڈیولپ ہوتی ہے، سوچ جسے بولتے ہیں سوچ، وہ جو ڈیولپ ہوتی ہے، ایک مرتبہ ڈیولپ ہونے کے بعد اس کو ریورس کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 سارے سبجیکٹ کو سافرنائز کر دیا گیا ہے. آپ سوچو، بہت سے لوگ جماعتوں میں جاتے، جو نماز نہیں پڑھتے، کچھ غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان کو جا کے تشکیل کرتے، جماعت میں لے کر جاتے، 40 دن کی جماعت میں لے کر جا کر ایک خاص ماحول میں ان کو رکھتے، مسجد کے ماحول میں رکھتے، ایمان سناتے، ایمان بولنے کراتے، ایمان کے مطابق سلاتے، ایمان کے مطابق وہ ایمان سنتے 40 دن میں وہ بدل جاتا، رونے لگتا، توبہ کر لیتا، اور شراب چھوڑ دیتا، سب کچھ چھوڑ دیتا، اور یہ ہو کر آتا. وہ آدمی کو تم لے کر جاتے ہو جو میچور ہو چکا ہے، جس کی میچورٹی ذہن کی کیا ہو چکی ہے، میچورٹی ہے، اس کو لے جا کر ایک خاص ماحول میں رکھ کر یہ کرو گے تو اس کا ذہن تبدیل ہو جا رہا ہے. تھوڑا سا سوچو، ایک بچہ
ابھی اس کی بالکل میچورٹی نہیں ہے. نرسری سے لے کر 10th اسٹینڈرڈ تک ہر دن ہر کتاب میں کفر سنے, کفر بولے, کفر لکھے اور کفر کی طرح سے کام کرے. کیا 13 سال کے بعد اس کا ایمان باقی رہ جائے گا؟ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کو مختصر سے میں نے بتا دیا. اب آگے کی ہماری بات سن لینا. یہ اتنی خطرناک پالیسی ہے, میں یہاں سنا نہیں سکتا تھا, لیکن اگر ملتا تو سنا تھا. ابھی ایک ہوتی ہے پالیسی, ایک ہوتا ہے نیشنل کیریکولم فریم ورک. 2020 میں پالیسی آئی, ہم سمجھے تھے کہ 2021 میں نیشنل کیریکولم فریم ورک آ جائے گا, اس کے مطابق کتابیں بنتی ہیں. این سی آر ٹی ہم سمجھ رہے تھے کہ نیشنل کیریکولم فریم ورک 2021 میں لائے گا. 2021 میں نہیں آیا, 2020 میں 22 میں بھی نہیں آیا, 2023 میں بھی نہیں. 2023 کو ہم انتظار کرتے رہے. 2023 کے اپریل میں پہلے فاؤنڈیشن اسکول کا کیریکولم فریم ورک آیا. اس کے بعد 10 تک کا فریم ورک کیا ہو چکا ہے, آ چکا ہے. تو لاسٹ ایئر اپریل 23 کو فریم ورک آیا, تو کتابیں اس سال جو گیا اس میں آ جانا چاہیے تھی. تو صرف 5th اسٹینڈرڈ کی اور کچھ 8th اسٹینڈرڈ کی چند کتابیں کیا ہوئی, آئی. باقی سی بی ایس ای کی طرف سے کہا گیا نیشنل کیریکولم فریم ورک 2005 کی ہی پڑھاؤ اس سال بھی, اور صرف 5th کی اتنا پڑھاؤ. اب 2025 اور 26 کا جو سال آ رہا ہے, اس میں پوری کتابیں آ رہی ہیں. ابھی پوری نافذ نہیں ہوئی نیشنل کیریکولم فریم ورک, یہ پالیسی پوری کی کتابیں نہیں آئی, صرف سسٹم بدلا ہے. میں نے یو پی میں علماء کی ایک جماعت بنائی, کہا کہ بھئی ابھی پورا نہیں آیا ہے, صرف سسٹم بدلا ہے, تھوڑا سا دورہ کرو سارے اسکولوں کا, بچوں پر کیا حالت ہوئی ہے تھوڑا سا بتاؤ. میرے پاس آڈیو ہے, یہاں سنا تھا میں آپ کو, ابھی نکالنے میں وقت لگے گا. ہمارے لوگ جا رہے ہیں سب جگہ, صرف اس 2 سال کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, مسلمان بچے, کھانے کا منتر پڑھ کر کھانا کھا رہے ہیں, سونے کا منتر پڑھ کر سو رہے ہیں. اگر آپ کو یقین نہ ہو, آپ اپنے اسکولوں کے اندر, کوئی ہم مہاراشٹر میں جو چل رہا ہے ان اسکولوں میں تو بچے پڑھ رہے ہیں, آپ ان کو بلا کر دیکھیں. ابھی کتابیں کیا نہیں ہوئی ہیں. اب اس سال 2025 اور 26 میں کتابیں بھی آ جا رہی ہیں. اچھی طرح سے غور سے اب آگے کی بات سن لو. میں ایک پری اسکول کی بات کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. تمہارے ہاتھ میں ہے کیا کرنا ہے. تم کو اندازہ ہوگا کہ میں بکے کیوں نہیں لیا. بتاؤ اس حالت میں بکے لیں گے. آپ اچھی طرح سمجھو کہ دنیا میں ایک جنریشن کو چینج ہونے کے لیے 15 سال لگتا ہے. 15 سے 20 سال میں ایک جنریشن کیا ہو جاتا ہے, چینج ہو جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں جنریشن چینج. اس وقت ہندوستان میں 7 جنریشن رہتے ہیں. کتنے؟ 7 جنریشن رہتے ہیں. 1942 سے لے کر 1956 تک, 1928 سے لے کر 1946 کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ان کو کہتے ہیں سائلنٹ جنریشن. وہ لوگ تھوڑے ہیں ابھی دنیا میں, ان کی عمر ہوگی 80 کے درمیان, ایسی ہوگی ایسے.
1946 سے لے کر 1957 تک اور 1965 تک کے درمیان جو پیدا ہوئے وہ بھی ایک جنریشن ہے. اس جنریشن کو بولتے ہیں بومرز. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ادھر 15 سال میں جو پیدا ہوئے ان کو بولتے ہیں ایکس جنریشن, وائی جنریشن, زیڈ جنریشن. اور ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ادھر 2012 سے لے کر 2023 تک جو لوگ پیدا ہوئے بچے ان کو بولتے ہیں آلفا جنریشن, اور جو 23 کے بعد پیدا ہو رہے ہیں اس کو بولتے ہیں بیٹا جنریشن. یہ پورے جنریشن کی سوچ بالکل کیا ہوتی ہے, ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اچھی طرح سے آپ کے بچے آپ کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہوتے بولے تو کہتے کہ یہ زمانے کے بچے بڑے نالائق ہیں. میں جب جنریشن گیپ پر اپنا پریزنٹیشن بنا رہا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 پہلے پیدا ہوا تھا ارسطو. اس کا لکھا تھا کہ اس نے اپنے آگے کی جنریشن کو گالن دے رہا تھا, بہت نالائق جنریشن ہے, بڑوں کی عزت نہیں کرتا, تناسان ہے, فلاں ہے. وہاں سے شروع ہوا ہے آگے کی جنریشن کو گالن دینا. تمہارا جنریشن جو آگے کا ہے تمہارے کنٹرول میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ تمہاری سوچ کے مطابق آگے کے جنریشن کو تربیت کرنا چاہتے ہو اور وہ جنریشن اس کو کیا نہیں کرتا, قبول نہیں کرتا. باطل کیا کرتا ہے, اس جنریشن کی جو سائیکالوجی ہے اس سائیکالوجی کو سامنے باطل کو اس کی سائیکالوجی کے مطابق باطل کو پیش کرتا ہے. بچے اس کی طرف کیا ہو جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں. اگر تم بھی اگر اس جنریشن کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر دین کو پیش کرو گے وہ بچے دین بھی لے لیں گے. میری نواسی ہے 2 سال کی, یہ موبائل ہے نا, موبائل کا میرا یہ اوپن کر کے کیا پاسورڈ اوپن کر کے اس کو کون سا پروگرام دیکھنا ہے وہ دیکھتی ہے. جب میں باہر سے آتا ہوں تو اس کو یہ معلوم ہے کہ بابا کو جو ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں پسند نہیں ہے. میں اندر آنے سے پہلے پروگرام چینج کر کے مکہ مدینہ ڈال کے بیٹھے رہتی ہے اور مجھے بولتی ہے کہ بابا مکہ مدینہ دیکھنا ہے نا. ہاں بیٹی. پھر میں ہٹتے ہی چوچو ڈالے کر بیٹھتی ہے. وہ اب جو سائلنٹ جنریشن کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاسورڈ اوپن کرنے کے لیے اپنے آگے کے بچے کو اس کو تھوڑا سا اوپن کر کے دو بولتے ہیں. تو جنریشن گیپ اسے بولتے ہیں. ہر وقت جو جنریشن ہوتا ہے بچہ اسی جنریشن کے ماحول کا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے. یاد رکھ لینا اچھی طرح سے. جب وہ ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے تو تم اگر اس کے ذہن کو سامنے رکھ کر دین نہیں دو گے وہ ایجیکٹ کر دے گا اور تم تربیت نہیں کر پاؤ. نیشنل کیریکلم فریم ورک جو آیا ہوا ہے اس وقت سب سے خطرناک بات یہ ہے, اس وقت کے جنریشن کی جو سائیکالوجی ہے اس سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر ہندوتو آئیڈیالوجی کو پلایا گیا ہے. سب سے خطرناک ہے. اب آگے کی بات سن لو. 15 سال میں ایک جنریشن چینج ہو جائے. یہ جو سنتے ہیں نا وہ لڑکی اس کے پیچھے بھاگ گئی, وہ ہندو بن گئی, یہ بارش سے پہلے رم جھم جو بارش ہوتی ہے نا تھوڑا سا وہ ہے. جس علاقے کے اندر اچھی طرح سن لو, وارننگ دے کر جا رہا ہوں مسلمانوں کو, ایمان والوں کو, ہمارے پیرنٹس کو, علماء کو, سب کو میں بول رہا ہوں, جس علاقے کے اندر مسلمان سارے کام چھوڑ کر سب سے اہم کام اپنے آنے والے جنریشن کی حفاظت پر محنت کر لیا وہ علاقے تو محفوظ ہو جائیں گے. اور خدا نہ خواستہ جس علاقے کے اندر یہ محنتیں نہیں ہوں گی
شادیوں میں تماشوں میں سب کر لے کر کرتے رہنا تو تم کرتے رہنا. اب نصیحتوں کا وقت نہیں ہے کہ یہ فضول خرچی نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ وقت نہیں ہے. جب کشتی ڈوبے گی تو تم بھی ڈوبنے والے ہو، کوئی بچ نہیں پائے گا. اتنا یاد رکھ لو، ملک بہت بڑا ہے، دین ختم تو ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. لیکن جس علاقے کے اندر یہ تعلیم کی اور اس جنریشن کی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کر جو محنت کرنا ہے، اگر تم نے وہ محنت نہیں کی، زیادہ دن نہیں بول رہا ہوں، 15 سال کے بعد تمہارے معاشرے میں جو چیزیں ہونے والی ہیں، تم صرف خون کے آنسو رونے کے علاوہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی نہ کہنا کسی اور کے گھر میں ہوگا. میری نواسی 2 سال کی ہے، جب وہ پیدا ہوئی، جس دن ایجوکیشن پالیسی پاس ہوئی تھی اسی دن پیدا ہوئی، اس سے چند دن بعد پیدا ہوئی ہے. اور ادھر وہ نرسنگ ہوم میں پیدا ہو رہی تھی، میں تڑپتے ہوئے پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کو بیٹھ کر نیشنل ایجوکیشن پالیسی پر آن لائن ایک کانفرنس کر رہا تھا. میں میری نواسی کو دیکھنے نہیں گیا تھا، مجھے یہ تھا کہ یہ تو پیدا تو ہو رہی ہے، میرے گھر میں پیدا ہو رہی ہے، آگے ایمان میں رہے گی کہ نہیں رہے گی اس کی مجھے فکر. حضرت زیادہ ڈرا رہے ہیں، یہ سب ہونے والا نہیں، اللہ بچا لے گا. حضرت آپ تھوڑی دیر میں واخر دعوانا بولو سن لو، اللہ ہی بچاتے ہیں، لیکن تم کو بچاتے ہیں اس کا کوئی کیا نہیں ہے. دین باقی رہے گا لیکن تم باقی رہو گے اس کا کوئی. ترکی جانتے ہو، ترکی کا نام سنا ہے نا؟ ترکی 600 سال مسلمانوں کی حکومت رہی. کتنی بڑی حکومت جانتے ہو؟ اس زمانے میں 36 کنٹریز ملا کر ایک خلافت عثمانیہ. سعودی عربیہ، یمن، سیریا، عراق، فلسطین، آپ کا آذربائیجان، پورے ملا کر اس وقت نقشے میں 36 جو کنٹریز ہیں، یہ پورے ملا کر ایک حکومت تھی مسلمانوں کی، خلافت عثمانیہ. کتنے سو سال تھی؟ 600 سال. اور بہت دیندار خلفاء، جو بادشاہ بھی بہت دیندار، اتنے دیندار کہ ان میں سے بعض بادشاہ ایسے گزرے جن کے خوابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آج تم حرم شریف کو جاؤ گے تو مسجد حرام بنی ہے جو کعبۃ اللہ سے جسٹ سامنے جو بنی ہے، یہ وہی خلفاء نے بنایا. مسجد نبوی کو جاؤ گے تو اندر کا جتنا روزے کے اطراف کا جتنی چیزیں بنی ہیں انہوں نے بنائی ہیں. اتنے دیندار تھے. سلطان عبد المجید کے زمانے میں استنبول سے لے کر مدینہ منورہ تک ریل کا ٹریک بچھایا گیا تھا. جب مدینہ شروع ہوتا تھا تو اس ٹریک کے اوپر کچھ ربڑ کی ایسی چیز، بہت قیمتی ربڑ کی چیز اس پہ ڈالی گئی تھی تاکہ ٹرین مدینے میں داخل ہو تو یہ پٹری پر چڑھتے ہوئے کھٹ 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 آواز آتی ہے نا، وہ آواز نہ آئے. کسی نے پوچھا کہ یہ اتنا خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، مجھے اتنا بھی پسند نہیں ہے کہ میری استنبول سے آنے والی ٹرین کھٹ 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 کی آواز سے اندر داخل ہو. یہ خلفاء کی دینداری تھی. یہ تب بتا رہا ہوں، اس ملک کا حال بتا رہا ہوں. 92% مسلمان تھے. کتنے؟ مجھے بتاؤ، جہاں 92% مسلمان ہوں، جہاں 600 سال اسلامی حکومت رہی ہو، جہاں کے خلفاء اتنا دیندار ہو،
اگر کوئی اٹھ کر کہے کہ ایک دن اس ملک میں آنے والا ہے جس دن اس پورے ترکی کے ساری مساجد کو ایک ساتھ تالا ڈال دیا جائے گا، اذانیں بند کر دی جائیں گی، نماز پروہیبٹڈ کر دی جائے گی، برقع اوڑھ کر آنے والی خواتین کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور پردے کو پھاڑ دیا جائے گا، قرآن کو چوراہے پر جلایا جائے گا، اگر یہ میں کہوں تو قبول کر لو گے؟ اسی ترکی میں یہ واقعہ کتنے دن میں ہوا؟ سن لو اچھی طرح سے۔ 1886 میں 1886 میں ایک پادری تھا جس کا نام تھا ہیملن۔ اس زمانے میں نئی ٹیکنالوجی آئی تھی، ٹیلی گرام ٹیکنالوجی۔ وہ امریکہ سے آیا، ایک انجینئر تھا، ٹیلی گرام کا انجینئر سمت۔ یہ دونوں مل کر سلطان عبد المجید کے دربار میں آئے، کہا کہ حضور آپ کے ملک کے لیے ہم ایک ٹیکنالوجی لے کر آئے۔ کیا ہے ٹیکنالوجی؟ کہا کہ صرف منٹوں میں ہزاروں میل آپ کا میسج چلا جاتا ہے۔ آپ یہاں سے میسج دیجئے، ہزاروں میل منٹوں میں کیا ہو جائے گا؟ چلا جائے گا۔ ارے یہ کیسا ہوگا؟ ٹیلی گرام تو آپ لوگ سب کیے ہوں گے نا؟ ہاں، اب جا کے نئی نسل کو اپنے گھر میں جا کر پوچھو، بیٹا ٹیلی گرام بولو، اس کو پوچھ دیکھو، یہ جنریشن چینج ہے۔ بلکہ آپ جا کر بولو پوسٹ باکس بولے تو اسے وہ بھی نہیں معلوم۔ وہ انڈین لیٹر میں تم لکھتے تھے نا، وہ بھی نہیں معلوم۔ اس کو نوبل کا میسج معلوم ہے، وہ سب نہیں معلوم۔ اس کو بولتے ہیں جنریشن چینج۔ تو سلطان عبد المجید نے کہا تم ایک ڈیمو دو ہم مجھ کو۔ بولو ایک محل سے لے کر دوسرے محل تک ایک وائر کھینچی گئی۔ اب سلطان عبد المجید نے ایک محل میں ملٹری کے کمانڈرز، وہاں کے علماء سب کو جمع کیا۔ سمت جو انجینئر تھا دوسرے محل میں اپنے ایک انجینئر کو بٹھایا تھا۔ سلطان عبد المجید نے ایک میسیج لکھا، اپنے ایک وزیر کو بلایا، کہا کہ ایک خفیہ میسیج لے جا کر وہ انجینئر کو دینا۔ وہاں سے وہ انجینئر بیٹھا تھا، ٹیکنالوجی یہ تھی، کھٹ 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 مارتے، ادھر سے کھٹ 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 آواز آتی تھی، کھٹ ماریں گے تو یہ، کھٹ 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 ماریں گے تو بی، ایسا اس کا یہ تھا۔ یہاں سمت بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے میسج کھٹ 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 آواز آئی، اس نے وہ میسج کو لکھا، سلطان عبد المجید کو دیا۔ سلطان عبد المجید نے دیکھا کہ جو میسج میں نے لکھا تھا وہی میسج آ گیا۔ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے۔ غور سے سن لو سب لوگ، جب ایکسائٹڈ ہو گیا تو سلطان عبد المجید نے کہا کہ میرے پورے ملک میں اس کو کیا کروں گا، ٹیکنالوجی کو لا رہا ہوں، لیکن میں تم دونوں سے اتنا خوش ہوں کہ تم کو کیا پوچھو میں بولو، میں تم کو نوازنا چاہتا ہوں۔ اس وقت سلطان عبد المجید کی حیثیت، اس وقت جو ٹرمپ ہے نا، اس کی اب جتنی حیثیت ہے اس کی دگنی تھی اس کی۔ تھوڑا سا تم تصور کرو، اسلم بھائی بھی مولانا دونوں مل کر ٹرمپ کے پاس چلے گئے، ایک ٹیکنالوجی لے کر، ایسی کوئی نہیں کر گئے، اور وہ خوش ہو گیا۔ ان دونوں کو بولا میں بہت خوش ہوں، کیا بولو نوازنا چاہتا ہوں، کیا پوچھو گے؟ میں بیٹھ کر میرے بارے میں سوچا کہ میں کیا پوچھتا۔ واشنگٹن میں ایک بنگلہ، یا بہت زیادہ پوچھ لے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی منسٹر بنا دیجئے مجھے۔ ہیملن نے کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ نہیں پوچھو۔ کہا کہ مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اس وقت تک ترکی میں عیسائیوں کو اپنی اسکول کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ سر مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ
رومالی حصار فورٹریس پر کے بغل میں مجھے ایک اسکول کھولنے کی کیا دے دے اجازت دے دے. سلطان عبد المجید کو اندازہ نہیں ہوا, اس نے لیٹر اسی مجلس میں دیا کہ اسکول کھولو. سلطان عبد المجید آج کل کے علماء ہیں نا, ان کے پاس پیسہ کہاں رہتا. ایسا ہی ہیملن تھا, اس کے پاس بھی پیسہ نہیں تھا, تڑپ تھی اس کو, پیسہ نہیں تھا. اب کھولنے کی اجازت مل گئی ہے, انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ امریکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا رابرٹ, وہ ملینر تھا. وہ نیا عیسائیت کو قبول کیا. وہ پورے امریکہ میں عیسائیت کی تبلیغ کرتے ہوئے پھر رہا تھا. ہیملن نے رابرٹ کو ایک خط لکھا. ترکی میں خلافت عثمانیہ آنے سے پہلے بیزنطین ایمپائر تھا, یاد رکھو, عیسائیوں کی 1000 سالہ حکومت تھی. محمد فاتح نے اس کو فتح کر کے وہاں پر اسلامی حکومت بنائی تھی. ہیملن نے خط لکھا 1457 میں. سلطان محمد فاتح نے رومالی حصار کا قلعہ بنا کر بیزنطین ایمپائر کو کیا کر لیا تھا؟ فتح کر دیا تھا, اور یہاں سے عیسائی حکومت کو کیا کر دیا تھا؟ ختم کر دیا تھا. رابرٹ, غور سے سنو الفاظ, رابرٹ, یہ وقت آ گیا ہے کہ اسی قلعے کے بغل میں ایک اسکول ختم کر کے بنا کر یہاں سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے. اس وقت تم اس میں انویسٹمنٹ کر دو. وہ بہت سمجھدار قسم کا آدمی تھا. اس نے خط لکھا, میری پوری دولت وہاں لگانے کے لیے تیار ہوں, تم اسکول بنا دیں. یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد گوگل پہ کیا کر لینا, سرچ کر لینا رابرٹ اسکول. چونکہ پیسہ انہیں دیا تھا, اس کا نام رکھا گیا رابرٹ اسکول. رابرٹ اسکول, رابرٹ کالج بول کر ترکی آپ ڈال لو, آپ کو ملے گا. آج بھی وہ قلعہ ہے, آج بھی وہ اسکول ہے. 1986 میں وہ اسکول قائم ہوئی. ایسی اسکول قائم ہوئی کہ خلافت عثمانیہ میں جو اسکول چلتے تھے اس کا معیار گر چکا تھا. اس نے یورپ سے بڑے بڑے اساتذہ کو لے کر آیا, ہائی لیول کی تعلیم رکھی, اور اس نے چلانا شروع کیا. مسلمان بچے اس میں آ کر داخلہ لینے لگے. اب اسکول بڑھتی گئی, گرلز اسکولز کو شروع کیا, پھر کالج شروع کی. اب میں نے بتایا 15 سال میں کیا چینج ہو جاتی ہے, جنریشن چینج ہوتی ہے. ان اسکولوں میں پڑھنے والا جنریشن جو نکلا, اس سارے جنریشن نے مل کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام رکھا حرکت الشباب ترکی. ینگ ترک موومنٹ کے نام سے اس کا کیا رکھا, نام رکھا. اس نے تحریک چلائی. بات یہ تھی کہ اس اسکول کے اندر صرف تعلیم نہیں ہوتی تھی. اب یہ سن لو, وہاں تعلیم بھی ہوتی تھی اور مینٹالٹی بھی کیا کی جاتی تھی, چینج کی جاتی تھی. وہاں پر یہ مینٹالٹی چینج کر دی گئی بچوں کی. معلوم نہیں ہوا ماں باپ کو, بچہ ڈاکٹر بن گیا, انجینئر بن گیا, لیکن اس کی مینٹالٹی یہ چینج کر دی گئی کہ اسلام اسلام بولتے رہو گے, بیکورڈ رہو گے. ترقی کرنا ہے تو یورپ کے طریقے پر ترقی کرو, اور یہ اسلامی چیزیں جو ہیں, مذہب, یہ تمہارے لیے نشہ ہے. یہ مولانا لوگ سب جو ہے تم کو نشہ دے کر کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. تو جتنے بچے اس میں پڑھ رہے تھے وہ پڑھتے پڑھتے اسلام کے مخالف ہو گئے. کس کے بچے؟ مسلمانوں کے بچے. انہوں نے حرکت الشباب ترکی, ینگ ترک موومنٹ بنایا. اب ان لوگوں نے پورے ملک کے اندر تحریک چلائی کہ صرف رابرٹ کالجز, رابرٹ اسکولز کے اندر یہ سلیبس نہیں ہونا چاہیے. پورے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی کیا لانا چاہیے, یہ سلیبس لانا چاہیے. سلطان عبد المجید نے اس کا اجازت دے دی. سارے گورنمنٹ اسکولوں کے اندر بھی وہ لایا. اب حساب لگا لو, 1986 ٹھیک,
اچھا 1886 1922 کتنے سال ہو گئے بھائی؟ تقریباً نہیں 40 سال سے کم، 38 ایئرس کچھ ہوتے، 34 سال جو آپ کو میں بتا رہا ہوں رابرٹ کالج کے شروع ہونے کے 30 سے 40 سال کے اندر 1922 میں خلافت عثمانیہ ٹوٹی اور بکھر گئی. کمال اتا ترک کو پریزیڈنٹ بنایا گیا اور جیسے کمال اتا ترک آ کر وہاں پریزیڈنٹ بنا، پہلا آرڈر یہ دیا کہ ساری مسجدوں کو تالا لگا دیا جائے، سارے مدرسوں کو بند کر دیا جائے، اذان اب نہیں ہوگی، برقع اگر کوئی اوڑھ کر باہر آ جائے تو اس کو قید کر دو، یہ جو ٹوپی پہنتے ہیں یہ ٹوپی نہیں پہننا ہے، یورپین ہیٹ پہننے کو لازمی قرار دیا، قرآن کو چوراہوں پر جلایا. اب یہ مسجدوں کی اذانیں بند کرنے والے، یہ مسجدوں کو تالا لگانے والے، یہ برقعے کو پھاڑنے والے اور یہ مدرسوں کو بند کرنے والے یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، یہ مسلمانوں کی اولاد تھی جس کے دماغ کو چینج کر دیا گیا تھا. انہوں نے مسلمان نسلوں ہی کے ذریعے مسجدوں کو بند کر 30 سال تک ترکی میں اذان نہیں ہوئی تھی. مسلمان کتنے پرسنٹ؟ 92%. پھر 30 سال کے بعد وہاں پر ملٹی پارٹی یہ آیا. اب علماء کو احساس ہوا جب مسجدوں کو بند کیا گیا، وہ بھی سن لو آخر وہ بھی بتا دیتا ہوں. مسلمانوں میں اس موقع پر دو طرح کے طبقے پیدا ہوتے ہیں جب ایسی کاروائی ہوتی ہے. ایک طبقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی سلنڈر کر دو، جیسا ماحول ہے ایسا اپنی زندگی کو کیا کر لو، بنا لو، آپ کیا کر سکتے ہو. ایک طبقہ یہ پیدا ہوتا ہے وہ مایوسی والا ہوتا ہے، وہ سلنڈر کر دیتا ہے. ایک طبقہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی بھی زندگی کیا جینا، ہم ایسا جیئیں گے ٹکرا جاؤ. یہ دونوں کام کہاں ہوئے؟ ترکی میں ہوئے. ایک بڑی تعداد نے یورپین اسٹائل کو اختیار کر لیا، ایک بڑی تعداد نوجوانوں نے ٹکرایا، پورے محلے پیس کے رکھ دیے گئے. لیکن علماء کی ایک جماعت تھی، سمجھدار علماء کی ایک جماعت تھی. غور سے سن لو، بڑے بڑے جوشیلے نعرے لگا کر بڑے مجموعوں کے اندر تقریر کرنے والوں، ان تقریروں سے امتیں نہیں بنتی. وہ بزرگان دین نے بیٹھ کے سوچا کہ بھئی ہماری غلطی کیا ہے، اس کو سوچو. انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہماری نسل کو اسکول کے نام سے انہوں نے کیا کر دیا، چینج کر دیا. ہماری نسل ہمارے خلاف ہو گئی. اب تم یہ جو نسل ہے یہ ہماری ہی ہے. یہ نسل کس کی ہے؟ ہماری ہے. ہماری نسل کے ساتھ لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم اس موقع پر پتہ نہیں کون کون سے کاموں میں پڑے ہوئے تھے، بکے لے رہے تھے، ہار ڈال رہے تھے، شالا اوڑھ رہے تھے، جلسے کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے. ہماری نسل تباہ ہو رہی تھی اور ہم شادیوں میں پڑے ہوئے تھے، فضول خرچوں میں پڑے ہوئے تھے، اور ہماری نسل کو یہ اٹھا کے لے کر چلے گئے. توبہ کر لو. اب یہ کرو کہ اب ان کی جو نسل آنے والی ہے اس نسل پر خاموشی کے ساتھ محنت شروع کرو. تو پروہیبٹڈ تھا تو ہوم اسکول شروع کیے گئے. ہوم اسکول کا مطلب کیا ہے؟ مثلا میں ہوں اسلم بھائی کا گھر، انہوں بولے کہ میرے بچوں کو کیا تو پڑھاؤ مولانا. اب میں ان کے گھر کو گیا، ان کے 3 بچوں کو پڑھایا. ان کے پڑوس میں ان کی فرینڈشپ سے 10 بچے اور ملے. جا کو دعوت کھانے کے یا مہمان کی طرح جا کر وہ بچوں کو پڑھاتا تھا، پھر سامنے جاتا تھا. ایسا ہوم اسکول. اطلاع مل جاتی تو گرفتار ہو جاتا تھا. نہ جانے کتنے علماء گرفتار ہوئے. بدیع الزمان نوروسی بول کر انہوں نے موومنٹ چلایا وہ ہوم اسکول.
3 मरतबा उनको फांसी की सजा सुनाई गई और फिर उनको रिहा किया गया, तो होम स्कूल चलाए गए। 1922 से लेकर 1950 तक तकरीबन 28 साल। 1950 में यह तय हुआ कि मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम लाया जाए, यहां पर इलेक्शन हो। एक शख्स था जिसका नाम था अदनान मंदरीस, उसने एक पार्टी बनाई। अब सुनो गौर से, ये उलमा जाकर खुफिया तौर पर उसे मिले, कहा कि देखो हमारा हल्का इतना बड़ा है, हमारे पास इतने वोट हैं, तुम हमको एक वादा कर दोगे तो हम अपने हल्के के वोट तुमको डला देंगे, तुम जीत कर आ गए। पूछा क्या? तो इन उलमा ने उससे वही मुतालबा किया जो हैमलिन ने सुल्तान अब्दुल मजीद से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, हमको स्कूल खोलने की इजाजत दी जाए, जो सिलेबस है तुम्हारा वही हम पढ़ाएंगे, लेकिन को रिलीजियस स्कूल बनाने की क्या दे दी जाए, हमको इजाजत दे दी जाए, हम थोड़ा उसमें क्या बना लेंगे, 3 पढ़ा लेंगे। उसने कहा कि वोट दे दो, जीत गया तो कर दूंगा। वोट दे दिया, अल्लाह का करना यह हो कि जीत गया। जीतने के बाद उसने को रिलीजियस स्कूल खोलने की क्या दी, इजाजत दी। अब इजाजत मिल गई, अब उलमा है, कहां पैसे? अपने सारे जितने लोगों को इन्होंने तरबियत की थी, कई जनरेशन बन गए थे, 2030 तक 2 जनरेशन बन गए थे। तो जितने मालदार किस्म के लोग थे, उनसे ये कहा कि भाई तुम दूसरी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय चंदा नहीं, वो पैसा लाकर स्कूल में इन्वेस्टमेंट करो। और रॉबर्ट स्कूल जैसे थे, अब रॉबर्ट स्कूल पुराना हो चुका था, उसका सिस्टम पुराना हो चुका था, एडवांस सिस्टम की स्कूल शुरू करो, अच्छे टीचर्स को रखो और फीस लो, उसके अंदर थोड़ा सा मुनाफा आता है ना, वो क्या रख लो, तुम रख लो, सिर्फ इतना करो कि हम जो सिलेबस देते हैं वो सिलेबस चला दो। 6 साल के अंदर 12,000 स्कूल खुले। कितने? 12,000 स्कूल। अब मस्जिदें ओपन हुई, मस्जिदें ओपन हुई तो इमामत करने वाले नहीं थे, तो फिर हुकूमत से कहा गया जो मदरसे बंद कर दिए गए थे ना तुम्हारे, वो हमको खोल के दे दो, सिलेबस वही चलेगा। कौन सा? तुम्हारा ही चलेगा। सिर्फ इतना उस मदरसे में पढ़ाने की इजाजत दे दो कि एक इमाम वो कोर्स के साथ इमामत करने के क्या हो जाए, इजाजत दे दी गई। आज जो तैयब बर्दक, उन स्कूलों का नाम रखा गया इमाम खतीब स्कूल। कितने? इमाम खतीब स्कूल। 6,000 मदरसे वापस ओपन हुए। ये जो तैयब अर्दगान सदर है ना, कभी सुनते हो, खिरत वगैरह करता है, उसी इमाम खतीब स्कूल का पढ़ा हुआ है, वही इमाम। दोबारा फिर दीन कहां से आ गया? जहां से दीन गवाए थे, फिर दीन कहां से वापस आया? वहीं से वापस आया। अब आखिरी बात सुन लो, बात को खत्म करता हूं। सेम तुर्की वाला मसला रशिया में भी हुआ था, अब रशिया को नहीं जाऊंगा। सेम यही मसला 26 जुलाई 2020 को हिंदुस्तान में किया गया है। अगर खुदा ना खास्ता अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अगर तुमने अपनी नस्ल को संभाल लिया तो इंशाअल्लाह होम स्कूल चलाने की, तुमको खुफिया चलाने की क्या नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी। खुदा ना खास्ता तुम अभी संभले नहीं, ना जाने उलमा की औलाद में से, ना जाने किस किस की औलाद में से तुम अपने दीन पर क्या ना करो, भरोसा ना करो, तुम्हारी औलाद पता नहीं क्या होने वाली है। इसके लिए 15 साल में नस्ल चेंज हो जाती, 2 नस्लों के बाद। इंडिया, इनका नारा क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद, सुन लो अच्छी तरह से। हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में,
2047 तक قانونی طور پر نہیں، پورے ملک کے ہر فرد کا ذہن بھی ہندوتوا آئیڈیالوجی میں کیا کر دینا ہے، کنورٹ کر دینا ہے. یہ ان کا پلان ہے. صرف ان کے پلان بنا دینے سے کچھ ہو جانے والا نہیں ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. آخر کی نصیحت سن لو. اتنا سننے کے بعد بھی اٹھ کر جاؤ اور نیند آتی ہو، پتا نہیں کیسے لوگ ہو کہ نیند کیسے آتی ہے. اتنا سننے کے بعد بھی اپنے اولاد کی فکر نہ ہو. کس طرح سے ہم سو سکتے ہیں؟ کار آ رہی ہے، پھول برسا رہے ہیں. کون سے پھول برسا رہے ہو؟ کس چیز کے پھول برسا رہے ہو؟ مجھے اسٹیج پر نہیں بلایا گیا، میرا نام نہیں لیا گیا، اور مجھے ایسا کر دیا گیا. شادیوں میں کروڑوں روپے، شادیاں بھی نہیں کر پاؤ گے. یہ شادیاں بھی نہیں کر پاؤ گے. ابھی وقت ہے. اس علاقے کے مسلمانوں کے لیے ایک رحمت کی بات ہے. اسی کڑی، اسی کی محنت میں بہت سے الحمدللہ ہندوستان کے اندر گروپس کام کر رہے ہیں جو بچوں کی ایجوکیشن کے ساتھ ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کی. اس میں سے ایک گروپ دارالارقم بھی ہے. آج سے 13 سال پہلے مولانا ریاض الدین فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں، یہ ہمارے اسلم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا معیز فاروقی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بلال سر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر عزیز قادری صاحب اور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی اورنگ آباد میں ایک چھوٹی سی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا. آج اس اسکول میں 700 بچے ہیں، اور بچے الحمدللہ تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ ہو یا نہ ہو بہت دیندار ہیں، ایمان والے ہیں، تعلیمی اعتبار سے بہت اعلیٰ تعلیم کے ہیں، اچھی لینگویج جانتے ہیں، اچھی میتھ جانتے ہیں، تعلیم بھی ہائی لیول کی ہے. اس طرح کے ابھی پیچھے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں جنید صاحب، فہد ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے ناندیڑ میں اسکول شروع کی، 3.5 ایکڑ میں شروع کی. آج CBSE کی اسکول بہترین ناندیڑ کی اسکول. آپ ناندیڑ میں فون کر کے پوچھنا کہ وہاں کے مسلمانوں کو پہلا پریفرنس کون سا ہے؟ دارالارقم ہے وہاں پر الحمدللہ. ایسا ہندوستان کے کونے کونے میں، انڈومان میں تک دارالارقم آ چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اورنگ آباد میں اس علاقے کے اندر اسکول قائم کی گئی. بیٹھ کر پلان بنایا گیا کہ اس علاقے کے بچے یہاں سے وہاں تک یہ ریلوے اسٹیشن پار کر کے جانا ہے تو بہت مشکل ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک اس کی برانچ کھولی جائے اور ایک مستقل ادھر بھی ایک اسکول کھولی جائے. اس کا ارادہ کر کے یہاں پر میں آپ کے اس علاقے میں 2-3 سال سے آ کر سروے کرتے ہوئے جا رہا ہوں. ہمارے جناب مشفق الدین ندوی صاحب، جناب عبد الرحمان صاحب، سلیمان صاحب موتی والا، ان لوگوں نے مل کر یہ پری اسکول یہاں پر ابھی کیا کیا ہے، شروع کیا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی اچھی تعلیم ہو. یہ بھی سن لو، یہ ڈائلاگ مارنا یہ سب چھوڑ دو کہ یہ فیس اچھی لیتے ہیں اور بڑی فیس لے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، یہ سب تماشے چھوڑ دو. ایک اچھی اسکول ہے، اچھی تعلیم ہوتی ہے، اپنا مال، اپنی جان، اپنا مال، ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے. وہاں پر اپنے بچے کو اپنے خرچ سے لا کر کیا کر لو، پڑھا لو اور اچھی تعلیم لے لو، اور اپنے ساتھیوں کو بتاؤ کہ تعلیم یہاں سر دی جائے. اچھی فیکلٹیز ہم لاتے ہیں ماشاءاللہ، فیکلٹیز کی اچھی ٹریننگ ہوتی ہے.
टी क्यूब टीचिंग मेथोडोलॉजी में पढ़ाया जाता है। सीबीएसई सिलेबस को जैसा उन्होंने सॉफ्टनाइज किया है, हमने उसको इस्लामाइज किया है। इसलिए हमारा बच्चा लैंग्वेज पढ़ रहा है, दीन सीखता है, साइंस पढ़ रहा है, दीन सीखता है। ए फॉर एप्पल रेड एंड स्वीट, अल्लाह ग्रोज इट एंड वी ईट। बी फॉर बुक, बुक ऑफ अल्लाह, बुक ऑफ गाइडेंस, सुभान अल्लाह। सी फॉर कॉक, ही वेकन्स यू, गेट अप टू प्रे, का डूडल डू। A for Allah, Allah, Allah. B for beginning, Bismillah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C for camel, Masha Allah. D for doomsday, Nastaghfirullah. E for evening, Fi Amanillah. F for father, Alhamdulillah. La ilaha illallah. Twinkle twinkle little star याद है सबको? याद है या नहीं याद है? हाथ उठाओ ना, किस किस को याद है? मुझे भी याद है, हमारे अब्बा को भी वही याद था। कौन सा था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, पता नहीं कहां से पूरे पढ़ाए जा रहे हैं। हम लोग पढ़ाते हैं ब्राइटली, उसकी जगह पढ़ाते हैं ब्राइटली शाइनिंग सिल्वर स्टार, हु हैज मेड यू एज यू आर, स्पार्किंग ओवर लैंड एंड सी, हाई अबव द हाईएस्ट ट्री। Allah created you and me in truth so perfectly. क्या इससे इंग्लिश नहीं आती है क्या? हाँ, इंग्लिश भी आती है। बच्चे की मेंटालिटी जो बोल रहे हैं वो अल्लाह से जोड़ते हुए जाते हैं। सीबीएसई की हमारी अपनी मैथ्स की किट है। एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके दो रुख हैं। एक रुख यह है कि उसको सॉफ्टनाइज किया गया है, लेकिन उसका दूसरा रुख बहुत अच्छा भी है। उसने ये कहा कि हम एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन लाएंगे, हम हैंड्स हैंड एनक्वायरी बेस्ड टीचिंग लाएंगे, हम मल्टीपल इंटेलिजेंसी को अडेप्ट करेंगे। 2023 में इन्होंने लिखा, हम 20 साल पहले से ये कर रहे थे। हमारे यहाँ मैथ्स के लिए अपनी किट है, सिर्फ एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है, उससे पहले हमने कर रखा है। हम पढ़ाते हैं मैथ्स, सारी स्कूलों में मैथ्स अब्स्ट्रैक्ट मेथड में पढ़ाई जाती है। 2 + 2 = 4, 2 × 2 = 4, डिवीजन सिखाया जाता है। ये सारा अब्स्ट्रैक्ट में सिखाया जाता है। ये आगे की थियरी है, डेवलपमेंट थियरी। 11 साल तक बच्चा 3 स्टेजेस का होता है। 2 साल के अंदर का बच्चा सेंसोरियल स्टेज में होता है। उसको आप क्या करोगे? अब्स्ट्रैक्ट बताओगे तो कुछ भी नहीं आता, समझ भी नहीं आता उसको। उसके बाद कॉन्क्रीट स्टेज में आता है। अब हम लोगों ने उस बच्चे की जो साइकोलॉजिकल स्टेज है उसको सामने रखकर मैथ्स किट तैयार की है। हमने मैथ्स किट तैयारी की है कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट मेथड में। मैथ्स में बच्चा पहले कॉन्क्रीट चीजों में सीखता है, फिर इस कॉन्क्रीट चीज में सीखने के बाद उस बच्चे को पिक्टोरियल में शिफ्ट करते हैं और उसको समझ में, उसका दिमाग उसको ले लेता है। और फिर उस पिक्टोरियल से हम किधर शिफ्ट करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट में। तो मैथ से एंजॉय करता है हमारा बच्चा। तो आज से 20 साल पहले हमने ये किट तैयार की और आज एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लिख रहा है कि कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट मेथड में अब हम पढ़ाना है। बोलकर अल्लाह का फजल अता करो, अल्लाह ने एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम, ये मैंने चूंकि प्री स्कूल है, प्री स्कूल की मिसालें दी। मैथ्स की वर्कशीट्स जो सीबीएसई के है वो देते हैं, उसके साथ हम ये भी सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है तो दूसरे जो जनरल को कॉन्सेप्ट में सिखाते सिखाते इस तरह की भी वर्कशीट देते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had 4 daughters and he had 3 sons. How many children did Muhammad sallallahu alaihi wasallam had?
4 + 3 = 7. اب بچے کو 2 کانسیپٹ معلوم ہوئے, ایڈیشن کا کانسیپٹ بھی معلوم ہوا اور اس کے سب کانشیس کے اندر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں, حضور کے بیٹے کون ہیں؟ ہمارا UKG کا بچہ یہ دین کے نام سے نہیں سکھا رہے ہیں, اس کے نام میتھس کراتے کراتے سکھا رہے ہیں, تو سائنس پڑھا رہے ہیں اوپر کی کلاسز کے اندر, فوٹو سنتھسس سسٹم پڑھا رہے ہیں. تو فوٹو سنتھسس سسٹم کو کا جو تھیوری ہے پورا پڑھانے کے بعد, اس کے ایکسپیریمنٹ کرانے کے بعد, ہم قرآن کی آیت جو فوٹو سنتھسس پر ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں, اور بچے کو اس فوٹو سنتھسس کی آیت کے ساتھ جوڑ کر, ابھی وقت نہیں ہے فوٹو سنتھسس میں بتاتا, آیت کے ساتھ جوڑ کر پڑھاتے. بچے کو جب فوٹو سنتھسس پڑھتا ہے, صرف فوٹو سنتھسس پڑھتا نہیں ہے, اللہ کی عظمت اس کے دماغ میں. کل ہمارا اینیول ڈے تھا, اس میں سے کون کون اس میں شریک ہوئے تھے؟ تھوڑا سا ہاتھ اٹھاؤ. آپ ہوئے تھے, آپ ہوئے تھے, اور کوئی ہوئے تھے؟ کل آتے تو معلوم. ہمارے چھوٹے بچے جو یہ کر رہے تھے, سائنس کے یہ قرآن کو جوڑ کر کیا کر رہے تھے؟ پیش کر رہے تھے. تو ہم نے پوری CBSE سلیبس کو PQ ٹیچنگ میتھڈولوجی میں اسلامائز کیا ہے. ایک نعمت ہے, میں مبارکبادی دیتا ہوں اس وقت سب سے پہلے ہمارے پرانے ٹرسٹ کو. تم نے چھوٹا سا ایک پودا ڈالا تھا, آج یہاں پر آ کر یہ شروع کر رہے ہیں. اور مشفق صاحب کو, عبد الرحمان صاحب کو, سلیمان موتی والا صاحب کو, اللہ ان کی عمروں کو دراز فرمائے, ان کو ہمت دے, ان کو طاقت دے, ان کو قوت دے. ہم لوگوں کی نگرانی بہت سخت ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ہم کو اسکول دو بول کر, ہم بولتے ہیں کہ لن تستطیع معی صبرا, تم ہمارے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے, ہماری کوالٹی کو تم کیا نہیں کر پاؤ گے. انہی مشفق صاحب کو کتنے سال سے آ رہے ہیں مولانا آپ؟ 2018 سے یہاں اسکول پوچھ رہے ہیں, میں نہیں دے رہا ہوں. ابھی بہت ساری چیزیں بول کر میں نے ابھی اسکول دی ہے. بنگلور سے ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے الحمدللہ, ویکلی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے لیسن پلانس آتے ہیں, منتھلی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں میں خود رہتا ہوں, ایئرلی ٹریننگ ہوتی ہے, ہیڈ مسز کی ہوتی ہے, مینجمنٹ کی ہوتی ہے, اور اسی طرح ٹیچرز کی ہوتی ہے. ایک ایک چیز کی کوالٹی کو غور کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایکسپیکٹیشن بھی بہت اونچا رکھ لو. یہ اسکول ایسی نہیں ہے کہ جس میں ادھر داخلہ کرائے ادھر ولی نکل جائے. جیسے وہ راستوں میں کچھ کرتب دکھانے والے دکھاتے, ادھر سے تھیلی میں انڈا ڈالے, ادھر سے کبوتر نکل گیا. ایسی کوئی میجک کی چھڑی یہاں نہیں ہے. یہ سب بولنے کے بعد بول رہا ہوں, یہ کام اسکول ہے, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ بھی نہیں آنا. سائیکولوجیکل بیس ایجوکیشن سسٹم ہے. اتنا تو میں بولتا ہوں کہ تمہارے علاقے کے لیے رہنا. بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے, بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے. یہاں ساقی نہیں پیدا, وہاں بے ذوق ہے صحبا. وآخر دعوانا الحمدللہ.